أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله पीछे झुक के
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ والشهداء والصالحين
وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِیقًا۔ محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت دین و دنیا کا سہارا ہے۔ محمد جس کو پیارے ہیں خدا کا وہ پیارا ہے۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے، وہی سب کا داتا، سب کا خالق، سب کا مالک اور سب کا رازق ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام لاکھوں کروڑوں انگنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب اس ذات مبارکہ مقدسہ اور مطہرہ پہ کہ جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد محترم سامعین و حضرات و سامعات، اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید 5واں پارہ اور سورۃ النساء کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دلی دعا ہے کہ سن سنا کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسب وعدہ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر محبت رسول، عقیدت رسول، الفت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ کس طرح اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے تھے، اور آج ہماری محبت اور عقیدت ان کے مقابلے میں کیسی ہے۔ تو حضرات گرامی، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ہر امتی پر 5 حق ہیں۔ حضور علیہ السلام بحیثیت قائد، بحیثیت رہبر و رہنما، بحیثیت پیشوا ہر امتی پر آپ کے 5 حق ہیں، اور جب تک یہ حق پورے نہیں امتی کر سکے گا اس وقت تک اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ہم پر امت پہ پہلا حق یہ ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے اور آپ کی ختم نبوت پر مکمل یقین رکھا جائے، اور دوسرا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ آپ جو دین لے کے آئے ہیں
اس دین کی اشاعت کی جائے اور اس کی نصرت و تائید کی جائے۔ اور چوتھا حق یہ ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی توقیر، آپ کی عزت، آپ کا احترام یہ کیا جائے۔ اور پانچواں حق امتی پر یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا کہ ساری کائنات سے بڑھ کے سب سے زیادہ اگر محبت کی جائے تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی جائے۔ تو میرے بھائی، اس لیے آئیے ذرا غور کیجئے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسے ہمارے بھائی موجود ہیں کہ جو نام تو محبت مصطفیٰ کا لیتے ہیں، نام تو عشق رسول کا لیتے ہیں، لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام جو اپنی زندگی میں کر گئے، فرما گئے، کہہ گئے، صحابہ کرام کو حکم دے گئے، اس کی پرواہ نہیں کی جاتی، اور اپنی طرف سے اپنی مرضیاں، اپنی منمانیاں دین کے اندر کر کے، نئی نئی چیزیں شامل کر کے ان کو دین قرار دیا جا رہا، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم سے بڑا کوئی محب نہیں، ہم سے بڑا کوئی اطاعت گزار نہیں، تابع دار نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، حقیقت کے اندر جس کو جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے وہ اس کی ہر ادا بھی اپناتا ہے اور اس کی ہر بات بھی مانتا ہے۔ یہ حقیقی محبت کا تقاضا ہے کہ جس سے محبت کی جائے، جس سے پیار کیا جائے، جس سے دلی گراوٹ کی جائے، جس کو دلی گہرا دوست مانا جائے، پھر اس کی ہر ادا کو، ہر بات کو اپنے لیے لازمی اور ضروری سمجھ لیا جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی، آئیے ذرا غور کیجئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے وہ جماعت، وہ صحابہ کرام کہ جنہوں نے کس انداز کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کی تھی، پیار کیا تھا، کیا انہوں نے محبت رسول کا حق ادا کیا ہے یا نہیں کیا؟ تو میرا یہ ایمان ہے کہ آمینہ کے لال کے جانثاروں نے، آپ کے فداکاروں نے، آپ کے یاروں نے، نبی کے صحابہ نے صحیح معنوں کے اندر عقیدت اور محبت کا حق ادا کیا، اور رب العالمین نے اپنے قرآن پاک کے اندر اسی بات کا تذکرہ کیا، اور اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آرڈر دے دیا کہ اے میرے محبوب، ذرا اپنی زبان سے اعلان کر دیجئے کہ اے دنیا جہان کے لوگوں، اگر تم اللہ کے برگزیدہ، اللہ کے محبوب، اللہ کے قریبی، اللہ کے پسندیدہ بندے بننا چاہتے ہو تو پھر آؤ مجھ سے ایک نسخہ کیمیا لے لو، آؤ مجھ سے وہ راز کی بات معلوم کر لو۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران آیت نمبر 31 کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ کیا۔ الہ العالمین اپنے کلام پاک کے اندر اعلان کر رہے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔
اے دنیا جہان کے لوگوں، اگر تم اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہو، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ کے مقرب بننا چاہتے ہو، اس کی نزدیکی چاہتے ہو، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَاتَّبِعُونِی، پھر میں محمد رسول اللہ کی تابعداری اور فرما برداری کر لو، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے، تم اللہ کے بہت نزدیک ہو جاؤ گے۔ آئیے ذرا میرے بھائیوں ان لوگوں کے تذکرے ذہن نشین کر کے لے جائیے نا کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کا صحیح معنوں میں حق ادا کیا ہے۔ آمینہ کے لال حبیب خدا محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے کہ میرے آقا کے پاس ایک آنے والا آیا، اجنبی انسان ہے، آ کر کے عرض کرتا ہے اللہ کے نبی جی متی الساعۃ، قیامت کب قائم ہونے والی ہے؟ سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ اللہ کے نبی جی متی الساعۃ، قیامت کب قائم ہونی ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے ساتھی، قیامت تو جب آئے گی اسی وقت آنی ہے، پہلے تم بتلاؤ ما عددت لہا، کہ تم نے ما عددت للساعۃ، کہ تم نے قیامت کے آنے کی کوئی تیاری بھی کی ہے یا نہیں کی؟ بتاؤ تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے، قیامت کا پوچھ رہے ہو؟ اب وہ آنے والا کہتا ہے اللہ کے نبی جی جہاں تک قیامت کی تیاری کا تعلق ہے میں تو صرف فرض نماز ہی ادا کرتا ہوں، زیادہ نفل و نوافل میں نہیں پڑھتا، میں تو جو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام صرف فرضی روزے رکھتا ہوں، زیادہ نفلی روزے مجھ سے نہیں رکھے جاتے، اتنا مال بھی میرے پاس نہیں ہے کہ میں زکوٰۃ ادا کر سکوں، اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر جی ہاں میرے پاس ایک سرمایہ ضرور ہے، میرے پاس ایک دولت خزانہ موجود ہے۔ آقا پوچھتے ہیں کیا خزانہ تیرے پاس موجود ہے؟ تو نفل بھی نہیں پڑھتا، نفلی روزے بھی نہیں رکھتا، زکوٰۃ تو نہیں دیتا، تیرے پاس مال نہیں ہے، تو پھر کون سا ایسا خزانہ ہے جو تو نے چھپا کر کے رکھا ہوا ہے، جس پہ تجھ کو بڑا مان ہے اور جس پہ تجھ کو بڑا یقین ہے کہ میں نے قیامت کی تیاری کی ہوئی ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے فَإِنَّكَ، اللہ کے نبی علیہ السلام جی حب اللہ ورسولہ، میرے پاس اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا خزانہ ہے، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت سچی سچی کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّكَ مَا مَنْ أَحْبَبْتَ، اے میرے ساتھی تو خوش ہو جا، پھر قیامت والے دن تو جس سے محبت کرتا ہے دنیا کے اندر، کل قیامت کے دن رب کی جنت کے اندر تو اس کا ساتھی بن جائے گا۔ تو میرے بھائی یہ ہے سچی محبت رسول عقیدت مصطفیٰ کا ثمرہ پھل، کہ اگر سچی محبت سینے کے اندر ہے، اوپر سے میں صدقے واری، میں فلاں، میں قربان، لیکن جب نماز کی باری آئے نماز نہیں پڑھنی، جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں پہ عمل کرنے کی باری آئے
تو میٹھا میٹھا حق کڑوا کڑوا تو میرے بھائیو یہ محبت کسی کام کی نہیں ہے، یہ خالی کھوکھلے محبت کے دعوے تیرے کسی کام نہیں آئیں گے۔ اور دیکھنا محبت کے مول پڑنے لگا ہے، محبت کا دولت جو ہے اس کا اجر ملنے لگا ہے۔ ما امن المرو ما امن ببتا، کہ بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، یہی بس نہیں ہے، اسی طرح ایک اور آنے والا آیا اللہ کے نبی کے ساتھ والہانا عقیدت اور محبت کا انداز ہی اس کا نرالا ہے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر کے پاس آ کر کے بیٹھ جاتا ہے، چہرے سے پریشانی کے آثار نظر آ رہے ہیں، پریشانی کا عالم ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے بڑا گھبرایا ہوا ہے، چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے۔ رحمت کائنات نے ما زاغ البصر کی نگاہیں اٹھائیں اور فرمایا اللہ کے بندے اتنا غم زدہ اور پریشان کیوں نظر آ رہے ہو؟ عرض کرتا ہے اللہ کے نبی جی آج اچانک گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے ذکر تو موتی و موتا کا، مجھے اپنی موت یاد آ گئی اور آپ کی یاد آ گئی، میرا دنیا سے چلے جانا یاد آ گیا، آپ کا دنیا سے چلے جانا مجھے یاد آ گیا۔ میرے بھائیوں ذرا صحابہ کے جذبات کی طرف غور کرو، صحابی کہہ رہے انی ذکر تو موتی و موتا کو، آج بیٹھے بیٹھے مجھے اللہ کے نبی جی اپنی بھی موت یاد آ گئی اور آپ کے دنیا سے اٹھ جانے کا وقت بھی یاد آ گیا، اور اچانک میرے جی کے اندر یہ سوال پیدا ہوا کہ آج تو دنیا کے اندر موجود ہے، جب پریشان ہوتا ہے آ کر کے نبی کے چہرہ پرانوار کو دیکھ لیتا ہے، جب تجھے دکھ تکلیفیں آتی ہیں مسجد نبوی کا رخ کرتا ہے، سونے چہرے کو دیکھ کے سکون مل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جی میں پریشان اس لیے ہوں کہ جب میں فوت ہو گیا آپ دنیا سے چلے گئے، پتہ نہیں اللہ نے میرے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، مجھے جنت کا داخلہ بھی ملنا یا نہیں ملنا۔ آپ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، آپ کو بڑے بڑے مقامات مرتبے ملیں گے، آپ اعلیٰ درجات کے اندر ہوں گے۔ اللہ کے نبی جی اگر میں جنت کے اندر داخل ہو گیا تو آپ تو بڑے اعلیٰ درجوں کے اندر ہوں گے، میں شاید آپ سے ملاقات نہ ہو سکے، آپ کے چہرے کا دیدار نہ ہو سکے، اس لیے اللہ کے نبی جی میں پریشان غم زدہ ہوں۔ آقا مجھے اس بات کی پریشانی ہے کہ اب تو دیدار آپ کا ہو جاتا ہے، اب تو رخ انور کو دیکھ لیتے ہیں، اپنی بھوک اپنی پیاس اپنی بیماری اپنی تکلیف دور کر لیتے ہیں، لیکن جنت کے اندر جب جائیں گے تو آپ کے بڑے اعلیٰ درجات ہوں گے، پتہ نہیں آپ کے ساتھ ہماری ملاقات بھی ہوگی یا نہیں، اس لیے میں پریشان۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اچھا اللہ کے نبی علیہ السلام جی مجھے انہی فکروں نے انہی سوچوں نے مجھے غمگین کر دیا ہے، میرے آقا ابھی خاموش ہے، پیر بھی خاموش ہے، مرید بھی باس غم زدہ بیٹھا ہوا ہے، آسمان سے رب کائنات کا جبریل
پیغام لے کے حاضر ہو جاتے ہیں۔ اے میرے محبوب اپنے پروانے کو بتلا دیجئے، اپنے سے محبت کرنے والے کو اعلان کر دیجئے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا، یعنی جس کے ساتھ دنیا کے اندر محبت کرتا ہے، اس کو قیامت والے دن اسی کا ساتھی بنا دیا جائے گا۔ اپنے پروانوں کو کہہ دیجئے پریشان نہ ہو، اگر تمہاری محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے تو پھر اللہ تمہیں جنت کے اندر مصطفیٰ کا ساتھی بنا دے گا۔ اور اس لیے میرے بھائی پتا چلا اس آیت کریمہ سے کہ اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اصل جو ہے وہ کہانی ہے، محبت مصطفیٰ عقیدت مصطفی کامیابی کا زینہ ہے۔ آؤ نہ رب تعالی اپنے قرآن کے اندر اعلان کر رہے ہیں کہ جس نے مجھے نبی سے محبت کر لی، ان کی تابعداری کر لی، ان کے پیچھے پیچھے چل نکلا، میں ان کو قیامت کے دن نبیوں کا، صدیقوں کا، شہداء کا، نیکوکار کا ساتھی بنا دوں گا۔ ساری کائنات سے بڑھ کے اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کرنا یہ 5واں حق ہے ہر امتی پر، اور جو یہ حق ادا نہیں کرتا اس کے ایمان کی خیر نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی میٹھی سچی سچی زبان سے اعلان کر دیجئے۔ سورہ توبہ نکل آئی ہے، آیت نمبر 23 نکل آئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولکم منکم فاولئک هم الظالمون۔ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اپنے آبا و اجداد اور اپنے بھائیوں سے محبت نہیں رکھنی جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے باغی ہو۔ جب اللہ رسول کے باغی ماں باپ بہن بھائی یعنی کافر ہو، مشرک ہو، باغی ہو، اللہ رسول سے بغاوت رکھنے والے ہو، تو پھر تمہارے دلوں کے اندر اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ داروں کی محبت نہیں آنی چاہیے۔ جو اللہ کے رسول، اللہ کے دشمن ہو، جب وہ اسلام کے خلاف محاذرائی کرنے والے ہو، ہاں جہاں تک دنیاوی معاملات کا تعلق ہے، یعنی ان کے ساتھ دنیاوی معاملات کرنا، ان کے ساتھ تجارت کرنا کسی حد تک اس کی اجازت ہے، لیکن اسلام کے ماننے والوں، اسلام کے وفاداروں، اسلام کے وفا شیاروں، ان کو ان پہ ترجیح نہیں دینی۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمہارے دلوں کے اندر ان سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت اسی مضمون کو بیان کرتے ہیں، فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 24،
فرمایا کلن کان آباؤکم و اخوانکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت ترضونها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولی و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ فرمایا اگر تمہارے آباؤ اجداد، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے خامد، تمہاری بیویاں، تمہارے کنبے، تمہارے قبیلے، تمہارے وہ مال جو تم کماتے ہو، تمہاری وہ بلڈنگیں جن کو تم بڑا پسند کرتے ہو، اور تمہاری یہ کھیتیاں اور تمہارے یہ کوٹھیاں، بنگلے، اللہ فرماتے ہیں اگر ان کی محبت تمہارے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ آ گئی، فتربصوا، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ کا عذاب تم پہ نازل ہونے والا۔ تو میرے بھائی اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے، دنیا کی چیزوں سے، ساری چیزوں سے سب سے زیادہ عزیز و قارب رشتہ داروں سے، حتیٰ کہ ماں باپ سے سب سے زیادہ محبت رکھنے کا حکم دیا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول سے حکم دیا۔ اور محبت یہ نہیں کہ میٹھا میٹھا حق اور کڑوا کڑوا تھو، جناب نعرے تو عشق رسول کے ہو، نعرے تو محبت مصطفیٰ کے ہو، لیکن جب سنت پہ عمل کرنے کی بات آئے تو کہے میرے امام صاحب نے بھی اس طرح کہا ہے، میرے مولوی صاحب اس طرح فتویٰ دیتے ہیں، میرے مفتی صاحب نے اس طرح کہا ہے، میں تو ان کی مانوں گا۔ میرے بھائیوں، یہ محبت مصطفیٰ نہیں، محبت مصطفیٰ یہ ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ساری دنیا ایک طرف ہو، ساری دنیا کی محبتیں، رشتے ایک طرف ہو، سب کو چھوڑا جا سکتا ہے، اگر نہیں چھوڑا جا سکتا تو مدینے والی سرکار کو نہیں چھوڑا۔ محبت اس طرح کی ہونی چاہیے۔ آؤ میرے بھائیوں ذرا غور کر لیجئے نا، قرآن مجید کے ایک ایک حرف پہ لاکھوں جانیں قربان کر دو تو حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر میرے آقا کے وفاداروں، جانی ساروں نے نبی سے الفت و محبت کا حق ادا کیا۔ یہ تو قرآن کے انداز بیان ہے۔ آؤ ذرا میرے آقا کے، صحابہ کے انداز محبت پہ بھی غور کر لیجئے۔ میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میدان بدر کارزار سجا ہوا ہے، تیر و تفنگ کی بارشیں ہو رہی ہیں، نیزے برس رہے ہیں، زخمی زخمی چور و چور ہو رہے ہیں، اور میرے بھائیوں اسلام کے اور دشمن اسلام باپ جو ہے وہ اسلام کی طرف سے لڑ رہا ہے، باپ جو ہے وہ نبی کے وفاداروں کی طرف سے اور بیٹا جو ہے وہ دشمن رسول بن کے میدان بدر میں آیا ہوا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ بار بار آمنا سامنا دشمنوں کے ساتھ آمنا سامنا ہو رہا ہے، مخالفین کے ساتھ ٹکراؤ ہو رہا ہے، اور دشمن اسلام کی صف میں بار بار باپ جو ہے وہ بیٹے کی تلوار کی زد میں آ رہا ہے۔ عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کا باپ بار بار تلوار کے نیچے
آ رہا ہے۔ اللہ ذوالجلال کی قسم ہے، باپ کی محبت نے جوش نہیں مارا اور باپ سمجھ کر کے معاف نہیں کر دیا، بلکہ نبی کا دشمن سمجھ کے عبیدہ بن جراح نے اپنے باپ کی گردن کو تن سے جدا کر دیا۔ اپنے باپ کی گردن کو عبیدہ بن جراح نے تن سے جدا کر دیا، باپ کی پرواہ نہیں کی۔ ایک طرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور ایک طرف باپ کی محبت ہے۔ کہا ایک باپ کیا 100 باپ ہو تو مدینے والے کی محبت پہ قربان کرنے کے لیے تیار۔ تلوار کا وار کیا میدان بدر کے اندر عبیدہ بن جراح نے اور جناب باپ کی گردن کو تن سے جدا کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹا کہتا ہے، ابو جی میدان کارزار میں آپ بار بار میری تلوار کے نیچے آ رہے تھے، لیکن میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، کیونکہ بیٹا کافروں کی طرف سے لڑتا ہے اور باپ اللہ کے نبی کا محب بن کے لڑ رہا ہے، محبت کرنے والا اللہ اور اس کے رسول سے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ اگر بیٹا تم نے تو مجھے اپنا باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، رب کعبہ کی قسم ہے اے بیٹا اگر آج میدان کے اندر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں تجھے دشمن رسول سمجھ کے کبھی معاف نہ کرتا، اپنے بیٹے کی گردن کو تن سے جدا کر دیتا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا۔ یہ ہے عقیدت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے اندر آتا ایک دن ان کا باپ ابو قحافہ مسلمان نہیں ہوا۔ ایک دن وہ کہتے ہیں میرے اور آپ کے پیر و مرشد کو میرے باپ نے مندہ بولنا شروع کر دیا، گالیاں دینی شروع کر دی۔ ابو قحافہ اپنے بیٹے کے راہبر و رہنما کو گالیاں دے رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں، مندہ بول رہے ہیں۔ وہ صدیق جو بڑی نرم طبیعت کے مالک ہیں، جن کو بڑی مشکل سے غصہ آتا ہے، جب آمینہ کے لال کے بارے میں اپنے باپ کی زبان سے گالیاں سنی تو ابو بکر سے برداشت نہ ہوا، کنٹرول نہ ہو سکا۔ ابو بکر نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اپنے باپ کے چہرے پہ تھپڑ رسید کر دیا، باپ کے چہرے پہ تھپڑ رسید کر دیا۔ آقا کائنات علیہ السلام کو پتا چلا، ابو بکر کو بلایا، پوچھا ابو بکر مجھے ایسے بات پہنچی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے نبی جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ میرا باپ ہے، لیکن جب اس نے آپ کو گالیاں دی، آپ کی توہین کی، آپ کو برا بلا کہا، مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا تھا۔ میرے آقا ابھی خاموش ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا، آسمانوں سے رب نے قرآن نازل کر دیا۔
فرمایا لا تجدو، سورۃ المجادلہ پڑھ کے دیکھیے، لا تجدو قومی یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر، جو آپ کو ماننے والے ہیں، آپ ان کو کافروں کے دوست نہیں پائیں گے۔ جو آپ سے آپ پر ایمان لانے والے ہیں وہ کافروں کے دوست نہیں ہو سکتے، اگرچہ وہ کافر ان کے باپ کیوں نہ ہو، اگر وہ کافر ان کے بیٹے کیوں نہ ہو، اگر وہ کافر جو ہے ان کے بھائی ان کے خاندان کیوں نہ ہو، بلکہ اللہ نے کیا کیا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے تو ان کے دلوں کے اوپر ایمان کو نقش کر دیا ہے۔ دیکھیے، ایک طرف باپ ہے، ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ باپ کی پرواہ نہیں کی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، کہا باپ جاتا ہے تو جائے، مدینے والی سرکار نہ جانے پائے۔ اور آج مولوی کہتے ہیں اللہ کے نبی کی سنتیں جاتی ہیں تو جائیں، حلوہ نہ جانے پائے۔ اللہ کے نبی کے سنتیں جاتی ہیں تو جائیں، مصلی نہ چھوٹنے پائے۔ آج مولوی نے حلوے کو، جلوے کو، مصلی کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا ہے اور نئی نئی باتیں دین کے اندر داخل کر کے ان کو محبت کا، ان کو عقیدت کا درجہ دے کے آج امت کو مسلمانوں سے کافر بنانے پہ تلے ہوئے۔ یہ محبت عقیدت نہیں، محبت عقیدت یہاں ہے نبی کے صحابہ کو کہ کس طرح انہوں نے محبت اور عقیدت کی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باپ منافق رئیس المنافقین ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو، ان کے ساتھیوں کو عبداللہ بن ابی کہتا ہے نعوذ باللہ یہ ذلیل ہے، ذلیل کی گالی دی۔ اب عبداللہ سے برداشت نہ ہوا، عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی اگر آپ نے میرے باپ کے قتل کا ارادہ کر لیا ہے تو پھر کسی اور کو نہ کہیے، مجھے اجازت دیجئے میں اپنے باپ کی گردن کاٹ کے آپ کے قدموں کے اندر لا کے رکھ دیتا۔ تو میرے بھائی یہ تھے وہ صحابہ کرام کہ جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام سے بڑی سچی، بڑی سچی محبت تھی، اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے قرآن نازل ہونے والا قرآن آپ نے سنا، اب اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان بھی سن لیجئے نا۔ کائنات کے سردار نبی نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ او میری امت کے لوگوں، جس نے میری سنت کے ساتھ محبت کی ایسے سمجھو اس نے میرے ساتھ محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو میں محمد سے محبت کرے گا جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اب میرے بھائیوں فیصلہ آپ نے کرنا کہ نبی کی سنت پہ عمل کر کے ہم نے نبی کا ساتھ لینا ہے، نبی کی احادیث کو مان کے ہم نے نبی کا ساتھی بننا ہے،
یا رسم و رواج جو چھوڑی ہوئی باتیں ہیں جن کا تعلق نہ قرآن سے ہے نہ نبی کی احادیث سے ہے، رسم و رواج پہ عمل کر کے ہم نے میرے بھائیوں نبی علیہ السلام کی مخالفت کر دی۔ یہ فیصلہ ہم نے کر کہ آج ہم جس کو محبت مصطفیٰ کا نام دیتے ہیں کہ یہ جنڈیاں لگا دو، چراغاں کر دو، ڈول ڈمکے کر دو، یہ جناب چمٹے بجا لو، یہ جلوس نکال لو، یہ پینٹ شرٹ پہن کے جناب ریکارڈنگ کے اوپر ڈانس کر لو، یہ محبت رسول ہے، تو پھر بتائیے اللہ کے نبی کے 1.5 لاکھ صحابہ میں سے کسی ایک نے بھی اس طرح محبت مصطفیٰ کا اظہار کیا ہو تو میرے بھائیوں ہم کرنے کے لیے تیار۔ اس طرح محبت مصطفیٰ کا اظہار کیا، اٹھاؤ احادیث کا ذخیرہ، اٹھاؤ سیاستہ، اٹھاؤ بخاری مسلم، اٹھاؤ نسائی ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ مشکات بلوغ المرام مسند امام اعظم، یہ کتابیں اٹھا کر دیکھو، کسی ایک کتاب کے اندر رب کعبہ کی قسم ہے اگر کوئی درج ہو تو ہمیں لا کے دکھاؤ کہ اس طرح نبی کے صحابہ نے عقیدت کا محبت مصطفیٰ کا اظہار کیا ہو جس طرح آج مسلمان کہلانے والے بھائی جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ لیکن نہیں میرے بھائی، نبی کی محبت کے بغیر ایمان نہیں ہے، اور تانے ہمیں دیتے ہو، کہتے ہیں ان کو نبی سے محبت نہیں ہے، ان کو نبی سے عقیدت نہیں ہے، ہمیں تانے دیتے ہو۔ ہم تو کہتے ہیں آؤ نبی کا فرمان پڑھ کر کے دیکھ لو، تمہیں پتہ چل جائے عقیدت کس کا نام ہے۔ کائنات کے سردار نبی نے 2 ٹوک الفاظ میں فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے دنیا والو، بندہ اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک وہ میرے ساتھ ساری کائنات سے بڑھ کے اپنے بیوی بچوں سے، اپنے والدین سے، سب سے بڑھ کے وہ میرے ساتھ محبت نہیں کرتا۔ ہمارا تو اعلان یہ ہے کہ ماں باپ بیوی بچوں والناس اجمعین تمام لوگوں سے بڑھ کے اگر محبت دل کے اندر ہونی چاہیے تو مدینے والی سب سے بڑی سرکار کی ہونی چاہیے۔ اور پھر ہمیں کہتے ہو کہ ان کو محبت نہیں ہے۔ کتنا بڑا الزام ہے، کتنا بڑا جھوٹ ہے، کتنا بڑا دجل ہے، کتنا بڑا مکر ہے، کتنا بڑا دھوکہ ہے کہ ہمارا ایمان اور یقین یہ ہے کہ اگر ذرہ برابر بھی مدینے والی سرکار کو چھوڑ کے کسی اور کی محبت آ گئی، نبی کی محبت سے بڑھ کے کسی اور کی محبت بڑھ گئی، تو اس بندے کے ایمان جو ہے اس کی خیر نہیں، وہ بے ایمان ہے، وہ ایمان والا ہے۔ ہمارا تو ایمان عقیدہ یہ۔ تو میرے بھائی، ہمیں یہ سوچنا چاہیے، یہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے، ان سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس بات کو وہ سب سے زیادہ پسند کرتے تھے امتی اس پہ عمل کرے، اور جس سے اللہ کے نبی نفرت کرتے تھے اس سے نفرت کرے۔ ایمانداری سے، اپنے ضمیر سے، اپنے دل سے ذرا بتائیے، کیا محبت کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کو، کیا خوشی اس کا نام نہیں ہے؟ نبی کے آنے کی خوشی کا نام یہ نہیں کہ اللہ کے نبی اس دنیا کے اندر آئے، جو چیز سب سے زیادہ جس سے اللہ کے نبی کو محبت تھی امتی بھی اس سے محبت کرے، اور جس سے اللہ کے نبی کو نفرت تھی امتی اس سے نفرت کرے۔ یہ سچی سچی محبت ہے
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکے سے مدینے کی طرف جا رہے ہیں کہ رستے کے اندر ایک کھائی آ گئی، ایک تھوڑی سی جگہ ناہموار آ گئی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس طرح محسوس ہوا کہ جس طرح گرنے لگے ہیں۔ صحابیوں نے کہا، ساتھیوں نے کہا، اے عبداللہ بن عمر جی، جب بھی آپ یہاں سے گزرتے ہیں تو آپ کو ٹھوکر کیوں لگتی ہے؟ آپ اس طرح محسوس کی ہوتا ہے کہ گرنے والے ہیں۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، میرے ساتھیوں، میں اللہ کے نبی کے ساتھ جا رہا تھا، میرے سرکار جب یہاں سے گزرنے لگے تھے تو اللہ کے نبی کو ٹھوکر لگی تھی، میں عبداللہ بن عمر اس سنت کو پورا کرتا ہوں۔ نبی کے صحابہ کی محبت کا عالم ہے۔ آقا کائنات علیہ السلام کی کسی نے دعوت کر دی، درزی نے اللہ کے نبی کی دعوت کی، آقا آ جائیے میرے گھر میں دعوت ہے۔ آج مولوی دیکھتے ہیں جس کے گھر مرغا، چرگا، مٹن وغیرہ بڑا مال ہو وہاں دعوت قبول کرتے ہیں، جہاں کدو پکا ہوا کہتے ہو میں نے نہیں وہاں جانا، کیا پکا لیا ہے؟ اب جناب اس نے دعوت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو سے بڑی محبت کی، پیار بڑا پسند تھا۔ اس نے کیا کیا؟ شوربے والا کدو بنایا، آقا کائنات علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ کے پیارے پیغمبر شوربے میں سے کدو کے ٹکڑے اٹھا کے نکال کے بڑے رغبت کے ساتھ کھا رہے ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں اس وقت سے لے کے مرتے دم تک مجھے سب سے زیادہ سبزیوں میں سے اگر کوئی مجھے پسند تھی وہ سبزی تو وہ اللہ کے نبی کی وجہ سے کدو سے محبت۔ عقیدت تو اس کا نام ہے۔ آقا کائنات علیہ السلام اپنے ایک صحابی کے ساتھ جا رہے ہیں کہ رستے کے اندر موسیقی کی ڈول کی آواز سنائی دیتی ہے۔ آقا کائنات علیہ السلام نے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی اور اپنے ساتھی سے کہا، ساتھی تھوڑی دور جا کر کے کہا، ساتھی مجھے بتاؤ ڈھول کی، باجے کی، وہ موسیقی کی آواز ختم ہوئی ہے نہیں؟ اس صحابی نے تھوڑا سے کانوں سے انگلیاں ہٹائیں، دیکھا آواز آ رہی ہے تھوڑی تھوڑی۔ کہا، اللہ کے نبی جی آواز ابھی بھی آ رہی ہے۔ آپ اور دور چلے گئے، پھر پوچھا، کہا تھوڑی سی آ رہی ہے، پھر دور چلے گئے، پھر پوچھا، کہا اللہ کے نبی آواز ختم ہو گئی۔ اور میرے بھائی اور مولوی صاحب اور جلوسوں کی قیادت کرنے والے اور جناب موسیقی کو فروغ دینے والوں اور میلاد کے نام پہ ڈانس کرنے والوں، میلاد کے نام پہ موسیقیاں بجانے والوں، میلاد کے نام پہ، نبی کی محبت کے نام پہ میرے بھائیوں ڈول ڈبکے کرنے والوں، سوچ لو اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ اگر نفرت تھی تو موسیقی سے، اس ڈول سے، اس گاجے باجے کی آواز سے نفرت۔ اور آج امتی اسی سے محبت کر رہا۔ یہ کیسی محبت ہے؟ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت دین و دنیا کا سہارا ہے، محمد جس کو پیارے ہیں وہ خدا کا پیارا۔ ہم تو اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ ہماری محبت کا عالم یہ ہے۔ تو آؤ میرے بھائیوں، بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ خالی نعروں سے، کھوکھلے نعروں سے حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اس طرح کے خالی نعروں سے بات نہیں بنے گی۔ بات اس وقت بنے گی میرے بھائیوں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کسی پہ اللہ کی قسم چوٹ نہیں، اپنے دل کی بات کر رہا ہوں۔ آؤ اگر کامیابی چاہتے ہو،
कामरानी चाहते हो, आखिरत में फौज फना चाहते हो, तो फिर मोहब्बत उस तरह की करो जिस तरह की मोहब्बत अबू बकर ने की, रब ने सिद्दीक बना दिया। जिस तरह की मोहब्बत उमर ने की, रब ने फरूक आजम बना दिया। जिस तरह की मोहब्बत हजरत उस्मान ने की, रब ने जुन्नुरैन बना दिया। जिस तरह की मोहब्बत अली रजी अल्लाह ने की, रब ने असदुल्ला बना दिया, हैदर करार बना दिया। जिस तरह की मोहब्बत खालिद बिन वलीद ने की, रब ने सैफुल्ला बना दिया। जिस तरह की मोहब्बत जो है मेरे भाइयों सहाबा कराम ने की, अल्लाह ताला ने रजी अल्लाह अन्हुम वरजू अन बना दिया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मुझे और आपको सच्ची सुच्ची मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दिलों में सजाने की तौफीक अता फरमाए, और जो हम बोले अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके मुताबिक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मस्जिद के साथ भरपूर तावन फरमाए। अल्लाह ताला आपके तावन को कबूल व मंजूर फरमाए। ये दो ऐलान हैं। जनाब चौधरी नबी अहमद विरक साहब, उनके वालिद